Is the health event from the Idara Marif al-Islam. First, the housekeeping. The fire exits are on the right and the left, and the ladies are sitting on the right side, gents are sitting on the left side. We have got a refreshment room for ladies just in front of the kitchen, and it is for the gents as well. When we'll take the break, we will ask you people to go and have the refreshments. The children refreshment corner is on the main entrance. The gents toilets are on the right side when you exit, and the ladies toilets are upstairs. I will request Dr. Abid to come here and start the program by tilawat and do a small speech about the importance of health and well-being. Can we please ask gentlemen to sit down, please, on the chairs, and the ladies also. Please take your seats. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. تشريف. What I've read is a few verses from the Surah Al-Nahl. It translates in English into
And Allah has sent down water from the cloud, and therewith given life to the earth and its death. Most surely there is a sign in this for people who would listen. And most surely there is a lesson for you in the cattle. We give you to drink of what is in their bellies from betwixt the feces and the blood, pure milk, easy and agreeable to swallow for those who drink. And of the fruits of the palms and the grapes you obtain from them intoxication and goodly provision. Most surely there is a sign in this for people who would ponder. And your Lord revealed to the bee, saying, make hives in the mountains and in the trees and in what they build. Then eat of all the fruits and walk in ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colors, in which there is healing for men. Most surely there is a sign in this for the people who would reflect. I'm not a theologian or a religious person of that caliber, but I did some research last night, and the Quran Majid is full of these verses, these types of advices for people, if and only if we would listen, ponder, reflect, and maybe research more into this, even as doctors are concerned. So some of the things that I came across are as follows. It is not just about the physical body that what we're here for today, mainly checking blood sugars, blood pressures. Surely they are the mechanics of the body, but there is a deeper inner self, the spirit and the ruh, which always gets left behind. And really, as the body needs feeding, the ruh needs feeding also. Some of the regulations prescribed in the Quran Majid are, for example, some of the dietary regulations. There are prohibitions in stopping us from eating foods that can cause ill health. It reads in Surah Baqarah, ayah 172, O believers, eat of the good and pure things that we have provided for you and render thanks to Allah. In Surah 16, ayah 115, he says, He has only forbidden you dead meat and blood and swine flesh, which we all know about, that we don't eat. Many times, issues of intoxication through drugs or alcohol is mentioned, and that is also prohibited and is classified as being very harmful. Consider physical, moral, social, and spiritual evils of intoxicants and gambling as the work of shaitan caused through these media of alcohol. The Quran Majid also gives tips regarding a balanced diet, including protein, fat, calcium, and iron. It mentions meat, roast fat, calf, fish, milk, and fruit. Many of these I've already mentioned in the Surah Al-Nahl. As far as wuzu is concerned, we all know it makes everybody clean, is hygienic, and it prevents infection, cross-infection. The prayers themselves 5 times a day helps release the burden of the soul and expands the chest. The Prophet, peace be upon him, said, prayers forbids indecency and dishonor. Prayer times are related to physiological activity and certain hormone secretions as researched in the medical sciences. And it's also related to brain activity. An example is after Namaz-e-Fajr, there is an increased activity of cortisol hormone, which is related to increased activity, and you may feel that you are most alert at early hours in the morning. As far as Ramadan is concerned, there's a lot of research that's already been done, and in the history of it, in 1994 in Casablanca in Morocco, first conference was held only on Ramadan, during which 50 research papers were discussed and conferred. And obviously there's a lot more research that's been happening as we speak. And some of the conclusions from this were that Ramadan and fasting rests the digestive system, rests the kidney function, which helps to reduce blood pressure. It helps to reduce weight loss. However, it depends on how much we eat in the evenings, because that is difficult to control. Again, mind over matter.
Psychologically, there are benefits. You may feel that you are feeling tired in the morning when you first 1 or 2 fasts, and as time goes, you may feel that you're living in a lower gear. You feel more calm and relaxed. And of course, 30 days of stopping eating, drinking, behavior of all other natures stops you from drinking alcohol, smoking, drugs, indecent behaviors, and it is obviously creating a mind which is very pure and helps to get rid of these addictions. Enough of the theology. I wasn't sure what to really say in this speech when I was looking into this last night, but I thought there may be some important startling facts that we need to be aware of as Asians and Pakistani Muslims go in this country. If you imagine the average age of life expectancy of a English Caucasian is, for a woman, 79 years, for a man, 75 years. For Pakistanis, it's anything between, for men, between 62 to 64, and for women, between 65 to 67 years. There's a difference of more than 12 years behind, so we are basically dying early. As Asians, we seek help very late when it comes to going to the doctors, especially for women. They would go at a very, very late stage of disease, presenting to the GP or the hospital when things could be a bit too late. As far as heart disease is concerned, Asians, especially from India and Pakistan, are 50% half more likely to get a heart attack. Men are obviously worse than women, according to this research. And the same goes for strokes. It is a lot higher. We are also seeing more and more diabetes amongst Pakistanis and Bangladeshis, probably 5 times higher than the normal people of this country. You'll hear more about this from the other speeches from the experts. Blood pressure is obviously also being reported being a lot worse for Asians with higher prevalence of disease. Cholesterol is another thing which is high. That is partly genetic, but also to do with our diets, which we need to look at. So, what do we have in this country when it comes to the NHS? We should be all aware of screening programs. For women, it's important to think about mammography for breast cancer, cervical screening for cervical cancer, colon cancer has come on board, and general health checks, which we should be going after the age of 40 to 45, going to the GP, or nowadays even easier, going to the pharmacy. They will do the similar checks and give you a report as to what needs to be done. Of course, not forgetting eye checks and dental checks, which is also part of health. In conclusion, what I would want to say is that although we pay a lot of attention to exercise, the most recent paper in the British Journal of Sports Medicine suggested that nutrition and our diet is probably more important than exercise. And that leads on to what we use in our cooking: oils, butter, meats, sugar. All these things are high in fats, cholesterol, and the risks are obvious, which I've explained earlier. As far as exercise is concerned, it's very important that we do this and make time for this as part of our lifestyle. We obviously pray 5 times a day. There's a little bit of exercise there in namaz. However, the minimum requirements that are recommended for people in this country and worldwide are that if you imagine up to 3 hours of moderate intensity exercise, that includes walking not at a slow, sluggish pace, but briskly, so that you start to get a bit out of breath. It's important that you do that for 3 hours every week as a minimum. If you want to do something more vigorous like running, jogging, so you get out of breath, then the time is half to 75 minutes. So I'll say again, 3 hours of moderately fast walking or 75 minutes of vigorous exercise every week is important if you want to live longer. Combine this obviously with muscle strengthening by doing some weights and so on, but that is something on the side if people have the time to do that. That is all really I have to say. I have a lot more to say, but I will look at the time and I'll pass over to Dr. Dayasal. Thank you.
Thank you very much, Dr. Abid. It was a very useful talk about the importance. Um, can I request all of you to do a loud salawat, please? I will now invite our elder Maulana Amir Hussain Naqvi Sahab to give a small speech about the importance of health and well-being in Islam. So the holistic and spiritual aspect will be coming up now. Maulana Amir Hussain Naqvi, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی الحکیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا. میرے خیال میں آپ کی یہ مائک کی آواز ہے جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اچھا، ایک بات، پہلی بات تو شکریہ آپ لوگوں نے کہ اچھا ایونٹ جو ہے وہ یہ ترتیب دیا. اٹ از ریئلی ویری یوزفل. اٹ شوڈ ہیپن ایوری ایئر ایٹ لیسٹ ونس ان 6 months. دیٹس گڈ فار آل آف اس. اور تمام لوگ، ڈاکٹر طاہر صاحب، ان کی ٹیم جتنے بھی ہیں ہمارے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دوران باتیں باہر جا کر کریں، اندر نہ کریں، تاکہ کیا ہے کہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو. بہت یوزفل باتیں. دوسری غلطی یہ کر لی آپ لوگوں نے کہ ڈاکٹر عابد کے بعد مجھے اسپیچ کے لیے کہا، اور میری ساری اسپیچ ڈاکٹر عابد لے گئے. وہ خالی ڈاکٹر نہیں ہیں، مولوی بھی ہیں، لہذا اب کیا کروں میں سمجھ نہیں آتی. اب یہی ہے اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا سیگریگیٹ ہو گیا ہے کہ جی مولوی اور ڈاکٹر اور سارے. The man is made of 2 things, body and you can say soul or spirit. So a composition, man is composition of 2 things, major 2 things. We need to keep healthy our body, we need to keep healthy our spirit and soul. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا خوبصورت آیتیں مینشن فرمائی ہیں. If you read Surah Yasin, any other surah, so look at these kettles. They are carrying your burden and luggage. You won't be able to carry from here to other places, and you eat their meat and you drink their milk. All of things are mentioned in Quran. So about honey. So this is for our health. Health is very important things in the eyes of Islam. چونکہ آدمی ہیلدی ہوگا تو نماز پڑھے گا نا. بیمار ہوگا تو بیچارہ چار پہ. نماز کا مزہ ہیلدی آدمی کو آتا ہے. The person who is healthy, he takes the taste of prayers. The person who is healthy, he takes the actual taste of fasting. The person who is healthy, he takes the taste of Hajj. If he is not healthy, he cannot go there. So even jihad, come to the all obligation from Islam, you will find that depends on our health and our understanding. This is known as spiritual health. تو دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس ہماری کمیونٹی میں ڈاکٹرز ہیں اور علماء بھی ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. they know how to handle the health. لیکن بہرحال اس کی تعلیم و تربیت ہیلتھ کی اسلام نے بہت ہی ڈیپ ایجوکیشن اور ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے. ایچ اینڈ ایوری we say ritual of Islam carry both things for our health of our body and for our spiritual health. Both things, prayers, fasting, cannot be said that this is only for spiritual health, not for spiritual, not for our body. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح ائمہ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، کتنا خیال رکھا ہے ہیلتھ کا. سونے کا بھی رکھا ہے خیال، جاگنے کا بھی خیال رکھا ہے.
کھانے پینے کا بھی خیال رکھا ہے. دیکھیے سمپلی وی واش our hands before we start eating, and some people they go and this is clean their hand with the towels before they are going to eat something. Imam Ali Sam says, I hope that it's a Masoom saying, that before food you wash your hands but not to clean it with towels. سوچیں بھی وہ ٹاولس پڑا ہوا ہے وہ کہیں جراثیم اٹھایا رکھا ہے, دھونے کا فائدہ کیا؟ ڈرائی کیوں کہتے ہیں؟ ناٹ ٹو ڈرائی وتھ ٹاول. اس کے بعد فرمایا کھانے کے بعد آپ کیا کریں کہ جب آپ ہاتھ صاف کریں, کلین کریں, دین یو کین ڈرائی وتھ ٹاولس, وائپ وتھ ٹاولس. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, سمپل چیز ہے, ویری سمپل, بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کٹ یور نیلس because under this nails shaitan take refuge into it. کیا مطلب؟ دیکھیں یہ اگر صحیح صاف نہیں ہے تو آپ کہیں بھی ہاتھ لگا کے آئے ہیں, جراثیم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے اندر. ایک ایک بات کو آپ دیکھیں اتنا سمپل وے, بہت اسلام وہ کہتے ہیں النظافۃ من الایمان, کلیننس از پارٹ آف ایمان and very important part of ایمان. اس کو آپ کیسے ہم اس کو مطلب اگنور کر سکتے ہیں؟ اسلام is religion which guide us towards the prosperity and health of our body and soul. اچھا جی, سول کو کیسے ہیلدی رکھیں, اس کو بھی سوچنا چاہیے یا نہیں؟ کبھی کبھی مجالس تو ہماری ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, اور اس میں ہم تھوڑا سا ذکر جو کرتے ہیں اس کا ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے, لیکن کبھی ہم نے ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے. ٹو ویز مجلس ہونی چاہیے. ایک مجلس ہوتی ہے ون وے, مولوی صاحب نے پڑھا, سلواتیں پڑھائی, نعرے لگائے اور آپ اپنے گھر میں ثواب لے کر چلے گئے. ٹو ویز مجلس بھی ہونی چاہیے کہ مولوی صاحب سے کوشچن بھی ہونے چاہیے کوئی ڈفرینٹ چیز پہ. اور ہمارے ہاں کوشچن ٹائم ہوتا ہے مگر لوگ نہیں ہوتے. آج کرنے کا بس یہ ہے کہ اس اسپرٹ کو کیسے ہیلدی کریں. اس کا علاج صرف یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ اس کو کنیکٹ کریں ود آل پاور اللہ, کنیکٹ اٹ ود آل پاور اللہ. کیا طریقہ ہے اس کا؟ ایک تو نماز ہے, دوسرا ریسائٹیشن آف قرآن ہے. If you want to connect your spirit with Allah subhanahu wa ta'ala, the important thing is which has been made obligatory is prayers, 5-time prayers. The other thing is, all other things, even in fasting, but in fasting, 1 month fasting, in a reading of Quran every day, reading of du'as, your spirit is uplifted up to the level that you are talking to the Lord of the universe. کتنا بلند ہو گیا بندہ. صلات کو معراج مومن کہا گیا. یہ اسپرٹ کو اپلفٹ کرنے کا طریقہ ہے. اور بہترین چیز جو ہے, the best thing is that we should remember most of our time Allah Jalla Sanuhu. We can do it. It's not difficult. Drinking water. Alhamdulillah, you have made it pure. I am drinking it. If it was dirty, infected, I could not, and it was harmful for my health. Wearing clothes, alhamdulillah, you have enabled me to cover my body from cold and from all those heat or whatever is. Alhamdulillah, wearing clothes. So each and everything, looking in the mirror, alhamdulillah, you have made me human. You have not created me from other animals. These are creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, but we are also creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. You're thanking Allah for remembering Allah in all the time. Looking at children, alhamdulillah, you have granted me the children. Hazrat Ibrahim, alhamdulillah, you have granted me the children. This is in Quran mentioned. So this is remembrance of Allah every time, all the time you can do it. Provided you look that these are the blessings and the favors from Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ آپ کے اسپرٹ کے لیے ہے. جو جسم ہے, جسم کے لیے بہت جو ہے وہ, ہاں البتہ یہ خیال رہے ہر چیز کا اپنا طریقہ ہے. میں گیا ایک جگہ تو کسی بندے نے, وہ اپنی وائف کو کہتے ہیں, وہ ہمارے میزبان جسے کہتے ہیں, کہ مولانا کے چائے میں جو ہیں وہ ہنی ڈال دینا. کہا ہیں ایسے نہ کرنا. کہنا کیوں؟ ہنی میں شفا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے.
آپ اپنی بھی ڈالیں میری بھی ڈالیں. چائے پی لی ہم نے, باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ آج دوسرے تیسرے دن ہے میرے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہنی کب سے شروع کیا ہے چائے میں؟ کہنے لگے 2-3 دنوں کا میں نے شروع کیا ہے. میں نے کہا یہ مروڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہنی جب گرم پانی میں پیے جائے تو اسے مروڑ ہو جاتے ہیں. یعنی ہر آدمی ہر چیز کی اپنی ایک انداز ہے جی. آج مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً ایشین میں بڑے جناب پکتی ہیں ہنڈیا اور جناب تیل استعمال ہوتا ہے اور فلاں فلاں فلاں. ہم پیٹتے رہتے ہیں کہ اتنا تیل نہ ڈالیں. آج شکر ہے کہ وائف نہیں ہے یہاں تو مطلب لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنڈیا اچھی نہیں لگتی نا, کیا کریں, اس میں سرخ تیل ہونا چاہیے. لیکن وہی تیل ہماری رگوں میں. اسلام نے جو چیز حرام کی ہے نا, اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے. مثلا کہا کہ شراب نہ پیو, کہ خدا کو ذرا ضرورت ہے انگور کی, انگور سے بنتا ہے یا بالے سے بندی سے بنتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے اس لیے حرام کیا ہے. It is for us, this is intoxicant, it is harmful for us. This is their man. And said, no, not to eat flesh of swine. Why? It is harmful for our health. Whatever is harmful for our health, it has been made haram. And whatever is useful for our health, it has been. But وہ حلال کا یہ مطلب نہیں ہے. اب ریڈ میٹ جو ہے حلال میٹ جائز ہے, لیکن جو آدمی بیچارے بیمار ہیں مثلا ہارٹ کے یا اس پہ, تو کہتے ہیں ریڈ میٹ نہ کھانا, فش کھا لینا ہے. اب ہر چیز کو یہ نہیں ہے کہ حلال ہے تو اب بس کھاتے پیتے جائیں, اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے لیے آپ گائیڈ کریں گے ڈاکٹر صاحبان, اتنا کھا سکتے ہو, اتنا نہیں کھا سکتے, اور اگر کھا لیا ہے تو ذرا چلو پھرو تاکہ اس کو برن کر دے تمہاری باڈی. جی اب میں تو یہ بات کر نہیں سکتا جو میں خود اس میں بیمار ہوں, اس کا زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتا. یہ لوگ جو گورا جو ہے نا, یہ ٹھیک ہے غلطی بھی کرتے ہیں, یہ شراب نہ پیتے نا, سور نہ کھاتے, بڑے ہیلتھی رہتے, بڑی لمبی عمریں جیتے. لیکن یہ شراب پی لیتے ہیں, سور کھاتے ہیں, اس لیے ان کی عمریں کٹ ہو جاتی ہیں. یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ سوئمنگ کرتے ہیں. ہم لوگ جو ایشین ہیں ہم نہیں کر سکتے, جو کہ یہاں کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ سوئمنگ کرنے ہیلتھ بچانے جائیں تو اسپریچول ہیلتھ بالکل ڈوب جاتی ہے. کہ وہاں مکس جو سوئمنگ ہوتی ہے وہاں انسان اس صورتحال میں سوئمنگ نہیں کر سکتا. لیکن اب کیا کریں, اپنے اسپیڈ کو بچائیں یا اپنی ہیلتھ کو بچائیں. یہ ساری مشکلات ہیں. لیکن سوئمنگ ہے, ذرا چلنا پھرنا ہے, یہ سب چیزیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں آپ کو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اور دوسری سائڈ پہ ہماری ہے کہ اس میں وہ اگر ہم بھی مریض ہیں, ڈاکٹر مریض ہو تو دوائی بتا سکتا ہے, مولوی مریض ہو تو دوائی نہیں بتا سکتا. سچی بات ہے, اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. ہماری جو جس کو آپ کہتے ہیں نا روحانی, ہمارا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا لوگوں پر جو ہے ہماری بات کا, اس لیے کہ ہم خود مریض ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر اگر خود سگریٹ پیتا ہو اور دوسرے کو کہ سگریٹ نہ پیے تو اثر کر سکتی ہے بات. یہ بات مولوی یہ بڑا خطرناک بات ہے ہمارے لیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں سب کو روح اور جسم دونوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے, جسم کے لیے متوازن غذا کھانی چاہیے, بیلنس غذا کھانی چاہیے. امیر المومنین کے سامنے اب مختصر سی غذا کہتے تھے نا, سوکھی روٹی اور جو کی روٹی کھاتے تھے. یہ خالی پرہیزگاری نہیں, اس میں صحت ہے بھائی. یہ جو کی روٹی فل بالے جو ہیں یہ صحت ہے. اس میں یہ زود و تقویٰ نہیں, خالی زود و تقویٰ بھی ہے لیکن اس میں صحت بھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کسی نے فلودہ پیش کیا, ہاتھ بڑھا کر پیچھے اٹھا لیا, فرمانے لگے کیوں مولا یہ حرام ہے فلودہ؟ فرمانے لگے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن میں وہ چیز نہیں کھانا چاہتا جس کے روزانہ مجھے نہ ملے. یعنی ہیلتھ کا مسئلہ ہے. خدا را اپنے ائمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں, آپ کو اس میں ہیلتھ بھی مل جائے گی. اور جو آیت میں نے پڑھی بس اس پہ ختم کرتا ہوں, 10 منٹ مجھے ملے ہیں, پتہ میں نے شاید زیادہ لے لیا. ایک آدمی آتا ہے آ کر کہتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں, کہنے لگا آپ کہتے ہیں ہر چیز قرآن مجید میں ہے, بتائیں ایوری تھنگ از ان قرآن, لیٹ می نو ویئر از میڈیسن. حکیم تھا نا اس زمانے میں, حکیم. کہا کہ ایک آیت پڑھی امام نے, کلو وشربو ولا تسرفو, ایٹ اینڈ ڈرنک ناٹ مور, ناٹ ان ایکسیس. کہنے کہ بس ختم ہوگی بات, ساری بات اسی میں آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو پلیٹ میں پڑا وہ سارا ختم کر دو, کھاؤ, آپ مر جائیں تو ابھی کھا کے. لیکن وہاں یہ ہے کہ اتنا کھاؤ جتنی بھوک لگی ہے. آخری بات امیر المومنین فرمایا اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمایا, بیٹا جب بھوک لگے تب کھاؤ. اس کو اگر کوئی یاد کر لے بیٹا, یا ہیلتھ کے لیے دیکھیں آپ, جب بھوک لگے تب کھاؤ, جب بھوک کچھ رہتی ہو تو چھوڑ دو. ہاں. اور تیسری بات فرمائی کہ
जब रात को सोने के लिए जाओ ना बेटा, अपने आप को हाजत के लिए पेश करो, जिन टॉयलेट से होकर आओ, और फिर तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ तो एन एपल ए डे कीप डॉक्टर अवे. वहाँ ये है कि ये 3 काम कर लो तो तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी सेहत, हमारे जिस्म और रूह को हेल्दी रख सकें. और शुक्रिया इन लोगों का अगेन जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया. यही मकसद है मजालिस का, यही मकसद है इन बात का कि हमारे रूह और जिस्म जो हैं वो सेहतमंद रहें. शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया आपका? शुक्रिया. हैं मेरे पास है? ओह सॉरी. बहुत शुक्रिया मौलाना अमीर हुसैन नकवी साहब. I will now invite Brother Ibraruddin from mental health team to speak about mental well-being and mental health. Please recite aloud salawat for him. To be honest, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I'd like to send millions and millions of salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his al and the ashab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. I wasn't really kind of expecting that I'm going to be presenting here this morning, or this afternoon, sorry. But I said, okay, I'll say a few brief words in terms of mental health. The speaker before at the beginning spoke about general physical well-being, health and well-being, and then the Imam Sahib spoke about physical well-being. But what's important also is the mental well-being. We always kind of ignore that. I'll just talk briefly about the team where I'm from, and then I'll say a few words about health and well-being, mental health and well-being. I'm from a mental health community development team. We were set up in 2005. The NHS had a report due to a gentleman who was in a mental health institute of a Afro-Caribbean background, and because black men are generally kind of loud and big, he got a bit angry, and the staff handled him in such a way that he died as a result. The commissioners throughout the Department of Health decided that they needed to find out what are some of the issues in terms of black minority ethnic communities in terms of mental health, because what they found that a lot of people from the Pakistani, Bangladeshi, ethnic European communities, generally the black minority ethnic communities were not accessing mental health services. I think you guys know yourself, in the South Asian community, if somebody tends to kind of starts to have depression, mild depression, we tend to keep it to ourselves. We don't actually share the problem with people. Or family members tend to kind of keep it under the carpet. We don't access support or services because mental health is a taboo subject. People will start to say people from this particular family are pagal, mental, they're no good. So we tend to keep it to ourselves. And then when the problem kind of increases, then they end up in a medium secure unit. We've got one here very close. And that's, the problem is gone beyond sort of help. Then it becomes, they have to sort of take medication. I generally personally support not the medical side of things too much. That's my own opinion. I feel that if somebody's feeling low, depressed, they should speak to family members, friends, social networks, and also sort of seek spiritual support from imams like yourselves, and kind of recite the Quran, read salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ask help from Allah, because when we make dua, when we pray to God, it gives you hope. And they say in Urdu, umeed pe dunya hi qaim hai. So when you're in hope, at least you're thinking, well, the problem you may have, it could get better tomorrow, the day after. So our team was set up, and basically what we did was to engage with BME communities throughout Birmingham, find out some of the information, and then redesign some of the mental health services
in throughout UK, but we were working in Birmingham, and so that people kind of generally find it easy to access these services. So we were looking at working with mosques, various kind of different places, because if you go to a mental health center, what you find, people are reluctant going into a mental health center to sort of seek help. So what we did, we have like members of staff working in GP clinics in certain areas. So when you go to doctors, you go in for general kind of physical health, but also there are people there on hand. If you have mental health issues, you can sort of access support from them. What we also try to do as well is to promote mental health in a positive manner. Just like physical health, so if I've got a headache or a stomach ache, I go to the doctor. We're trying to tell people, yes, if you have a mental health problem, you feel depressed, you feel low, do go to the doctor, do go to seek help from the mental health services. It's a health issue. People shouldn't treat it as a taboo, as a bad thing, basically. You know, it's just normal. It is a health problem. So we wanted to try and promote it in a positive manner. We wanted to sort of destigmatize mental health, make people aware that it is an illness and it can be treated spiritually through family support as well as medically. However, many people don't tend to access services straight away. They want to like try and sort it out between the family. They try to keep it quiet, and I think that's when it creates a problem. So we encourage individuals, if you do have a problem in terms of mental health, then access your GP, speak to your local health services, and get some support, as well as get some spiritual support as well from your local mosques, local imams, spiritual leaders. And I think, you know, personally, as they say, a problem shared, a problem aired. So if you got a problem, speak to someone who you can trust in confidence. Share your problem with them. Mental health is linked to many issues: financial, family problems, marriage problems, children, drugs, you name it. We have all the problems in this local community. But we must kind of lead a life where we basically we try to exercise a bit, eat healthily, have some spiritual exercise as well in the mosque, and also keep your mind fresh. You know, to be honest with you, mental illness is linked to exercise. So good mental health is linked to a bit of exercise. If you train well, you will feel mentally pretty well. And I would say generally all of us are to some degree are mentally unwell. So we are depressed in certain ways. We've all got our own problems, but we've got to get on with it. We've got to strive and try and push ourselves. Our team has a number of projects in order to help and support people to kind of work towards a better well-being, mental well-being. And we have a number of training sessions that we could do. I mean, here at this particular masjid, we can deliver a mental health awareness training, which is just general mental health awareness training. And that training will consist of some of the mental health conditions, what are some of the main issues around mental health, some of the stigmas around mental health, and basically how to kind of lead a better healthy lifestyle or healthy living. Then we have the assist. Now, I don't know if you guys know, but in the South Asian community, well, in nearly every community, but because of my knowledge within the South Asian community, suicide is real. There are people taking their lives. They get to a stage in their mental illness to such a stage that they take their life. And in Birmingham, our hotspot tends to be the Digbeth area. You probably read a number of newspaper articles in the last few years. In up north somewhere, there was actually an area, I can't remember the area, but many people used to go to clubs at nights. They used to catch a taxi, and they used to get into the taxi, and they used to go to a particular bridge, and they used to jump from that bridge. And then that particular city trained the taxi drivers on suicide prevention training. So we actually deliver suicide prevention training. The training involves giving you knowledge, information around
suicidal issues. So if somebody was to present themselves to you that they're thinking of, taking their life, committing suicide, then you would have the knowledge and expertise how to sort of disable the plan they may have. Generally, when somebody is thinking about suicide, they usually actually have a plan. So you as an expert will then kind of support that individual, disable the plan, and put some support in place for them to get some support. So we do the suicide prevention training, we do a safe talk, we do a 2-day training, which is accredited training. Then we do a half-day training, 3 hours, which is a safe talk. That's a suicide first aid. Just like physical first aid, if you were to be injured and somebody put a plaster or bandage on your hand, similarly, we do a safe talk, which is a suicide first aid. So again, if the imam or any of yourselves, community members, were to be presented with a family member, friend, someone you know, or a worshipper in this masjid who has suicidal thoughts, then you as an individual would have the knowledge and understanding of how to support that individual so that they don't take their own life. We also have the mental health first aid as well. Again, similar to Safe Talk, you will have the knowledge and expertise from this training. It's a 1-day accredited training to support an individual who may have low-level mental health issues. We have a readers group. Now, this is something good for some time. As you know, we're all too busy with our smartphones, with TV, technology. Gone are those days when people used to read books. So we have a reading project, Reading for Wellbeing. So a member of staff from my team can actually come into this masjid, to the community center if you have one here, and they can set up a reading group. In the group, they will choose a story, and then they can read a paragraph, and then they discuss it. It is very, very soothing for the mind. I've done it myself. I've been part of the program, and it's very enjoyable, really. We don't tend to read much anymore. So we're trying to get people into reading for well-being. And then we have the CHC Community Health Champions Program. And basically this particular program entails where volunteers go into a 2-day training, and they find that they learn about healthy living, healthy lifestyle, some of the main issues, smoking cessation, obesity, diet, etc. Those community health champions can actually come back into their own community, like this masjid, and share that information and give health advice to members of the community, the worshippers. And also, attached to that, we have a gardening project, growing your own food. I actually lead on the project, and working in the garden or working in a local community garden, it helps you. It helps your mental well-being. Plus, you're working towards healthy lifestyle, healthy eating. So that particular project can be set up here. If the masjid is interested, we can actually come here and set the project up. And then we have the 5 ways to well-being. These are again training that we deliver locally. If the worshippers or the community members are interested in this training, do speak to us, and we'll be more than welcome to, more than willing to sort of deliver the training here to the local community members. Again, my message is, if there is an issue, speak to the local imam. If you've got a problem with something, don't keep it in your heart. Speak to someone about it. A problem shared is a problem aired, and seek help if you have to. Thank you so much. Look after yourself. Jazakumullah khair. Thank you much, Abraruddin, for your time. I will now invite Mr. Mohammad Ashfaq from the Drug Awareness Team. He is from a project called Kick It, and he has some very useful information. He has got some samples with him, so he'll be very practical. So, Mr. Mohammad Ashfaq, please recite aloud salawat for him. Is that not working now? I think it is working. Oh, it It's is not working. loud. Yeah? Okay. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ishfaq. I prepared a presentation, a short presentation for youngsters. So I'm going to try and change what I had planned to just provide some information to you guys about the Kick It service, and also about some information about drugs that might be able to help you if you come across somebody with a drug or alcohol addiction problem that we can support in. I gave around, when I came round, I passed you guys some of these leaflets. This is about the Kick It service.
The Kick It service is set up very similar to what my colleague before me just talked about, mental health. We're a BME specialist service around drugs and alcohol addiction. And what we do is provide a drop-in service which is based on Stratford Road in Sparkbrook. And if anybody wants to access it, you don't need an appointment. You could just come anytime and get an assessment done or get advice and information. It's based at 153 Stratford Road in Sparkbrook, so please take a note of the address. I'll leave our contact details and telephone numbers with the young lady before we leave today. Just kind of give you a bit of background in terms of what the issues are we got in the local community. Very similar to mental health, with, drugs is the taboo subject as well, and we got a lot of our youngsters, boys and girls that are in colleges and universities that we come across every day with drugs problems, and a lot of the families don't know about these problems, and these guys and girls, they want help and get support. We try and make it easy for young people to try and access our service. So we got young ladies that are trained up from the community. They're level 3 qualified practitioners in drug and alcohol addiction. I'm a qualified practitioner as well. And what we try and do is provide the best treatment for that young person. We develop a care plan. It's a structured plan, and then we develop help and support for them and try and get them off drugs and try and get them a job or try and get them back into education. I'm just going to talk to you a bit about some of the common drugs that we come across day in, day out at the service. And this is one of the drugs. It's cannabis, and this is pretty much one. It's smoked so much now. It's virtually like cigarettes in our community. Youngsters smoke it, and it's a problem. There's a lot of mental health problems associated with cannabis as well, and at the moment, right, we've got a cannabis program. So if anybody wants to access a program about cannabis or needs help and support, we're more than happy to provide that support. Cannabis, actually, addiction. There isn't any medical support for cannabis in terms of there's no medication to help someone come off cannabis. A lot of it is down to counselling and one-to-one support, and there's a structured program for cannabis where we help try and get somebody off cannabis. This is what it looks like, so please kind of have a look at it in terms of a lot of young people, they think it relaxes them, it causes them euphoria, it gives them confidence, and these are the signs to look out for. So if you find anything like this in your kids' pockets, Rizzler or anything like that, this is the drug. There's another cannabis plant, which is a herbal one, which is looks like this is a green plant, and largely this is what's used today by youngsters, and by all means, all these samples, these are not real drugs, these are samples. You can have a look at them at the back. We'll have some at the back for you guys. So this is what they look like, and this is another one in terms of how it's smoked. It's smoked also in a pipe. And so if you see anything like this, similar to this again, please try and access service. One of the biggest problems we got is heroin. Okay. So heroin is another common problem. So in terms of my Urdu study isn't very good, so I'm going to find it difficult to try and explain it to you guys in Urdu. Yeah, this is a heroin, and this is how it looks like. And if any of you guys want to again have a look at it, this is a very addictive drug. You can get help with this medically. So you can get methadone, which is prescribed to heroin addicts, and also in terms of medication as well for Subutex. This is cocaine. Cocaine is usually now is another problem in the South Asian communities, and it's snorted. So yeah, be both commonly used drug here. And this is the methadone, what people actually get prescribed for drug and alcohol, people with dependencies. I've got here a booklet for families
any parents that need a booklet about drugs and where you can get help from. So these are at the back. So if any parents want one of these, I'm more than happy to provide this. If anybody would like to ask me any questions, just to kind of let you know, we're commissioned through Birmingham City Council. We're part of public health, and we're part of an organisation called Reach Out Recovery. And please contact us anytime that you need help or any support. I'm at the back, so if anybody wants to see me in private, please come and take our details. And thank you for having me. Is there any questions? Anybody want to ask me any questions? No? Okay, thank you very much. Thank you. So we'll take a bit early break for 20 minutes, and you people can go around the stalls, look at the stalls. There are refreshments available, so please go in the room in front of the kitchen for refreshment. We'll join you after 20 minutes, and we'll be having talks on diabetes, and we'll be doing practical CPR. Thank you very much. Assalamu alaikum.
آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں گے اگر سیٹوں پہ بیٹھ جائیں اور تھوڑی اگر خاموشی ہو جائے تو بہتر ہوگا. آپ کو سب کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ ہاں جی. میرا نام ڈاکٹر مالک ہے. میں کنسلٹنٹ ہوں ڈائبٹیز میں, اور نگت نے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ میں آؤں اور کچھ 5-10 منٹ کے لیے ڈائبٹیز کے بارے میں بات کروں, ڈائبٹیز اور رمضان کے بارے میں. تو سوچا کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف سے ہوئی ہیں, یا کہ کہنے والے نے کہا ہے لیکن جو آپ جو سب سن رہے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کچھ سوال نہیں پوچھے. تو نگت جو ہیں وہ ایز یوزول کچھ نئے نئے کام کرتی رہتی ہیں, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہیں آپ کو بھی موقع دیا جائے کہ آپ بھی کچھ سوال کریں رمضان اور ڈائبٹیز کے حوالے سے. لیکن اس میں جو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو سوال پوچھے گا اس کو انعام ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے کوئی 5-10 منٹ کے لیے کچھ رمضان اور ڈائبٹیز کے بارے میں بتاؤں گا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ انعام لے سکیں. تو رمضان میں جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا, اور روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بہت پرسنل ہوتی ہے. وہ جس طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے وہ بھی ڈائبٹیز کے حوالے سے کافی یونیک ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روزے میں عموماً کھانے سے زیادہ کھاتے ہیں, کچھ لوگ کم کھاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ہی بہت زیادہ اکٹھا کھا لیتے ہیں, اور پھر جو ہے صبح سحری کے وقت جو ہے وہ اٹھنا جو ہے اگر اٹھیں بھی تو بہت کم کھاتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے روزہ رکھا جائے گا وہ کافی یونیک ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے. تو جس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے خوراک کے حوالے سے, اس حساب سے ہی آپ کی شوگر کے اوپر اور ڈائبٹیز کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. عموماً جو ہوتے ہیں مریض جو ہوتے ہیں وہ کافی سمجھدار ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہیں, نرسیں جو ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گی کہ اس طریقے سے کیا جائے, اس طریقے سے کیا جائے. لیکن بعض اوقات وہ جو سمجھ ہوتی ہے یا جو وہ ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے. لیکن اگر مل بھی جائے تو مریض جو ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سیف ہے یا اچھا ہے وہ کرتا ہے. تو عموماً جب ہم مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں رمضان آ رہا ہے میں کیا کروں, تو سب سے پہلا سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ رمضان میں روزے رکھے تھے, آپ نے کیا کیا تھا. تو وہ اگر آپ ڈاکٹر کو یا نرس کو یہ بتائیں کہ بھی پچھلا رمضان میں نے یہ روزہ رکھا اور میں نے اس طریقے سے رکھا, تو پھر جو آپ کو مشورہ ملے گا وہ صحیح طریقے سے مل سکے گا. ورنہ جو انسٹرکشن جو ہوتی ہیں, جو ہدایات ہوتی ہیں وہ تو مختلف ہوتی ہیں, وہ جنیرک ہوتی ہیں, وہ لکھی ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ کرو, یہ ہوگا تو یہ کرو. اب کچھ مریض ہوتے ہیں وہ بالکل دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان کو جو ہے ہم اس حساب سے مشورہ دیں جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آدھی دوائی کھاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی دوائی کھاتے ہیں جس طرح وہ پہلے کھا رہے تھے, اور وہ اپنی سوچ کے مطابق کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہمیں وہ ٹھیک ہوگا. رمضان میں جو مشکلات جو ہوں گی ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ کچھ یونیک ہیں اس سال. وہ یہ ہے کہ وہ بہت لمبا ہوگا, روزہ بہت لمبا ہوگا, گرمی ہوگی. اب رمضان میں جن لوگوں کو میڈیکل نظریے کے مطابق ان کو یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, وہ ایسے ہیں کہ ان کی روزہ رکھنے سے ان کی صحت کے اوپر برا اثر پڑے گا, جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور صحت کو بھی جو ہے برا اثر پڑے گا. تو ان میں جو مریض جو ہیں جو کہ ٹائپ 1 ان کو ڈائبٹیز بولتے ہیں, جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ انسولین نہ لیں تو ان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے ڈاکٹری حساب سے یہ ہے کہ وہ نہ لیں. پریگننسی میں ویسے بھی ممانعت وہ ہے روزہ رکھنے کی وہ ہے, تو ڈائبٹیز کے ساتھ اور مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کڈنی کی پرابلم ہو, گردوں کی پرابلم ہو, ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہو, تو اس سے جو ہے
برا اثر پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ وہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کر لیں کہ وہ میرے لیے صحت کے لیے یہ مناسب ہوگا روزہ رکھنا کہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسی قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جن سے شوگر کا کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے یا نرس سے وہ ڈسکس کر لیں کہ ایسی دوائی دی جائے تاکہ جو ہے وہ شوگر کا جو نیچے جو جس کو ہائپوگلائسیمیا بولتے ہیں لو شوگر ہونے کا وہ خطرہ نہ ہو. انفارچونیٹلی جو اس سیشنز جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو ایجوکیشنل ایونٹس ہوتے ہیں میں کوئی اسپیسیفک آپ کو جس طرح وہ ڈاکٹری یا نرسیں جو مشورہ دیتی ہیں ویسے مشورہ نہیں دے سکوں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کو کافی قریب تک اس کو میں آنسر کروں. لیکن جو انڈیویجولی یا اسپیسیفک جو کویشچنز ہوتے ہیں انڈیویجول کے لیے وہ زیادہ تر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس سے جو ہے وہ اسپیسیفک آنسرز جو ہیں وہ لیں, چونکہ جو مشورہ جو ہوتا ہے وہ جب تک کمپلیٹ پتہ نہ ہو تو صحیح مشورہ جو ہے نہیں دیا جا سکتا. تو میرے خیال میں نے 5 منٹ تو کم از کم بات آپ سے کر لی ہوگی, تو اب جو ہے سوال جواب جو ہے شروع ہوتے ہیں. تو نگت کہاں گئی بھائی؟ پہلا سوال کون پوچھے گا, پہلا پرائز کون لے گا؟ یہ بائی دا وے یہ اسٹیپومیٹر ہے اور آپ نے 10,000 اسٹیپس جو ہیں وہ پر ڈے کرنے ہوتے ہیں. ہیلتھی ہارٹ آپ نے اپنا جو ہے رکھنے کے لیے 10,000 اسٹیپس اس پہ کرنے ہیں. یہ خود کاؤنٹ کرے گا, ایوری اسٹیپ یو ٹیک اٹس گوئنگ ٹو کاؤنٹ ایچ اسٹیپس. تو جو بھی جیتے گا اس کو 10,000 اسٹیپس روز کرنے ہیں. اگر آپ نے کر لیے تو نیکسٹ ایئر آپ کو اس سے بھی بڑا انعام بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. سوال کہاں سے آ رہا سوال بھائی؟ کھجور کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ کھجور جو ہے وہ ثواب ہے, تو اس حساب سے صرف آپ روزہ کھول سکتے ہیں. آپ صرف ایک کھجور بھی کھا سکتے ہیں, آدھی کھجور بھی کھا سکتے ہیں, وہ صرف اس کا چھلکا اتار کے بھی وہ کھا سکتے ہیں. تو وہ ثواب تو آپ کو ویسے ملے گا اگر آپ 4 کھجوریں کھائیں یا تھوڑی سی کھجور کھائیں, تو اس کو ثواب کی نیت سے کھولنا جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن آپ نے صحیح بات کہی, کھجور میں جو ہے کافی ہوتی ہے, شوگر ہوتی ہے, اور وہ ڈفرینٹ قسم کی شوگر ہوتی ہے جس کو فرکٹوز بولتے ہیں. تو آپ کو تھوڑی سی ثواب کی نیت سے جو روزہ کھولنا جو ہوتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی وہ مناسب بات بھی ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی کر لیتے ہیں, روزہ کھول لیتے ہیں, لیکن پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بجائے جس وقت وہ ان کا جو مین جو کھانا جو ہوتا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد میں ہوتا ہے, جب وہ اپنی وہ فارغ ہو جاتے ہیں عبادت سے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ جو دوائیاں جو استعمال کر رہی ہیں وہ آپ مین کھانے کے سے پہلے لیں, بجائے اس کے اگر آپ نے وہ انسولین فار ایگزامپل اگر آپ لے رہی ہیں تو اگر آپ نے فوراً اس وقت لے لی جب آپ نے وہ تھوڑی سی آدھی سی کھجور کھائی, تو آپ نے پھر وہ پونا گھنٹہ وہ وقفہ مل گیا آپ کو, تو اس وقت وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ نیچے جا سکتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ انسولین وغیرہ اگر وہ استعمال کرنے والے, اگر روزہ رکھنے والے جو ہیں ٹائپ 2 جن کو ڈائبٹیز ہے, تو وہ جب مین کھانا جو ہوتا ہے ایوننگ میں افطار کے وقت اس کے وقت لیں. دوسرا جو مسئلہ جو ہوتا ہے اس وقت جو کہ اسپیسیفک ان مہینوں میں جون کے مہینوں میں ہوگا کہ آپ کا افطار اور سحری کے درمیان جو وقفہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. تو وہ جو اگر آپ دن میں 2 دوائیاں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, جس طرح لوگ عموماً 2 دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو وہ بھی آپ اپنا جو ہے اپنے ڈاکٹر یا نرس سے وہ پوچھیں کہ یہ اس دوائیوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. نگت آپ نے پرائز نہیں دیا ان کو؟ سوال جو پوچھے گا اس کو پرائز مل رہا ہے, ڈاکٹر مالک کو نہیں ملے گا, کیونکہ بس جواب دے دیں تو سوال پوچھے گا اس کو ملے گا.
آپ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ انکل کہ کیا کچھ ایسے غذا ہمیں کھانی چاہیے جس سے کہ ہماری جو ہے وہ ڈائبٹیز کا کنٹرول بھی اچھا رہے اور پورے دن ہمارا جو ہے وہ نکل بھی جائے, یعنی کہ ظاہر بات ہے 20 آورس کے لیے ہمیں اپنے اندر اسٹوریج کرنی ہوتی ہے, تو سلو ریلیز ہم. جی ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی جو شوگر کی جو خوراک جو ہوتی ہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں, پروٹین ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ, یا جس کو نشاستے والی چیزیں بولتے ہیں. جو نشاستے والی جو چیز جو ہے اور جو شوگری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بلڈ شوگر کو امیجیٹلی اوپر لے جاتی ہیں. جی جی, اچھا, اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو پھر آپ صبح کے وقت جب آپ صبح سحری جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت آپ ایسی خوراک کھائیں کہ آپ کے وہ جسم میں کافی دیر وہ زیادہ رہے. تو اس میں کچھ جو نشاستے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ امیجیٹلی ایبزارب ہو جاتی ہیں, جس طرح آپ ڈرنکس ہیں وہ امیجیٹلی آپ کی شوگر کو اوپر کر دیتے ہیں. کچھ جو ہوتی ہیں وہ سلو ریلیز ہوتی ہیں, وہ سلولی آپ کی شوگر کو دیر سے کرتی ہیں, جس طرح جو بورے والی بریڈ ہوگی, براؤن بریڈ جو ہوتی ہیں, جو پورج وغیرہ جو ہو گئے, جو کہ دلیا جو ہوتا ہے, عموماً جو پروسیس جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ریفائنڈ ہو جاتی ہیں. اب سفید دلیا جو ہے بالکل وہ تھوڑا کم جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن جو کہ جس میں اس میں براؤن قسم کا دلیا جو کہ اوریجنلی جو ہوتا ہے, جو اوٹ میل جس کو بولتے ہیں, جس میں وہ چھلکے والے چھلکا بھی ہوتا ہے ساتھ, تو وہ آپ کی شوگر کو سلولی جو ہے وہ زیادہ لے کے جاتا ہے. تو اس کی جو ریلیز جو ہوتی ہے, شوگر کی ریلیز باڈی میں جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو وہ کوشش کریں کہ وہ آپ استعمال کریں. جو پروٹین کا جو ہے وہ بھی استعمال کریں صبح کے وقت, لیکن عموماً جو ہے انسان کو تقریباً 180 200 گرام جو ہوتی ہے وہ نشاستے والی چیزیں دن میں چاہیے ہوتی ہیں. چونکہ اگر آپ یہ وقفہ بہت زیادہ ہے تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جتنی نشاستے والی چیزیں جب افطار آتا ہے تو آدمی اتنا زیادہ کنزیوم کر لیتا ہے نشاستے والی چیزیں, اور زیادہ تر جو کنزیوم ہوتا ہے, زیادہ تر جو ہم کھاتے ہیں وہ ان ہیلتھی نشاستے والی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح وہ ڈرنکس ہوتے ہیں, وہ ملک میں ہم نے وہ ڈال لیا, روح افزا وغیرہ ڈال لی, باقی چیزیں جو ہیں ڈرنکس جو ہوتی ہیں, جو شربت وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ان میں کافی زیادہ شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ آپ تقریباً جو آپ کو 180 200 گرام جو آپ کو دن میں چاہیے یا 250 گرام زیادہ سے زیادہ چاہیے, تو ایک دم آپ افطار کے وقت ہی کنزیوم کر لیتے ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ کچھ حصہ جو ہے آپ اپنا صبح کے لیے, سحری کے لیے بچائیں, کیونکہ وہی جو ہے آپ کے وہ سارا دن پھر وہ کام آئے گا. تو اس میں پھر کچھ حصہ جو ہے یہ سوچیں کہ میں نے بعد میں بھی کھانا ہے. جب افطار آتا ہے نا تو یہ بھی سوچیں کہ میں نے سحری کے وقت بھی کھانا ہے, اور وہ پھر وہ آپ کے جو ہے وہ سارا دن وہ کام آئے گا. جی جی, یوگٹ ٹھیک ہے, یوگٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یوگٹ میں بھی تھوڑی شوگر ہوتی ہے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ حساب سے کھائی جائے. اگر یوگٹ بھی آپ بہت زیادہ لیں گے تو اس میں بھی شوگر کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یوگٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں. شوگر میں ویسے بھی اور فائدہ مند جو یوگٹ میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ جس سے وہ بنتا ہے, اس کے اپنے فوائد بھی سمجھے جاتے ہیں. This is what we need to actually show them کہ یہ جو ہوتی ہے یہ ایٹ ویل پلیٹ ہے, اور اس کے اوپر ہر کسی کو بچوں کو پتہ ہے, اس نے دیکھا ہوگا یہ ایٹ ویل پلیٹ, اور ہماری پلیٹ جو ہے وہ اس طرح سے تقریباً ہونی چاہیے کہ ہماری پلیٹ میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا حصہ بھی ہونا چاہیے اچھی مقدار میں, کیونکہ اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ اسٹارچی کاربوہائیڈریٹس, پہلے یہ ہوتا تھا آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جب آپ کو شوگر کی بیماری ڈائگنوز ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بتایا جاتا تھا کہ صرف اور صرف شوگر جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے اس سے آپ پرہیز کریں, جبکہ نئی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہر طرح کی شوگر, جیسے یہ اسٹارچی شوگر ہے,
پہ جو آپ کی ریفائنڈ شوگر ہے. تو ان تینوں جگہوں سے آپ کو جو ہے وہ شوگر, بلکہ 4 جگہوں سے آپ کو شوگر ملتی ہے, لیکن ہر شوگر کا افیکٹ آپ کے گلوکوز لیول کے اوپر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جتنی آپ اسٹارچی کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے, یعنی کہ روٹی, چاول, پاستا, بریڈ, پوٹیٹوز, جتنا کچھ آپ یہ زیادہ کھائیں گے, یہ زیادہ آپ کا گلوکوز لیول جو ہے وہ بڑھائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ہر چیز کھانی ہے, لیکن کی جو ہے وہ ہے ماڈریشن, کہ آپ ماڈریٹ اماؤنٹ میں اپنی غذا کو رکھیں. تھوڑا 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھائیں. چاول کی ہمارے یہاں اتنی پلیٹ, بڑی پلیٹ ہوتی ہے, وہ اس کا پورشن نہیں ہوتا, وہ بلکہ 4-5 پورشنز ہوتے ہیں. ایک پورشن جو ہوتا ہے وہ کپل آف ٹیبل اسپونس ہوتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ ایک ہی پورشن کھائیں, اپنے ہائٹ, ویٹ اور باڈی فریم کے اعتبار سے آپ خود نہ کھائیں. تو یہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں, اور صبح جو آپ سحری کھاتے ہیں اس میں ایسی چیزیں کھائیں کہ جس میں سلو ریلیز کاربوہائیڈریٹس ہوں, جو آپ کے گٹ میں زیادہ دیر تک ٹھہر سکیں. اور ایسی چیزیں آپ کھائیں کہ جیسے آپ دہی وغیرہ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میک شور کہ نیچرل لو فیٹ یوگرٹ ہو. کسی نے ابھی یہاں پہ ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر ملک, انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ سسٹین کرنے کے لیے اپنا 20 آورز کا روزہ یا 18 گھنٹے کا روزہ کون سی چیزیں کھائیں, تو ڈاکٹر ملک نے بھی کہا, اور یہ میں ری انفورس کروں گی, کہ آپ نے جو ہے وہ سلو ریلیز کاربوہائیڈریٹس کھانے, اور اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ پروٹین والی چیزیں جیسے گوشت ہے یا نٹس ہیں یا چک پیز وغیرہ ہے, دالیں ہیں, ان کو جو ہے اگر ساتھ میں ملا کے کھائیں تو ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتا ہے. اوکے, تو اس طرح سے ملا کے آپ یہ ایک اور سوال ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ سوچیں کہ ہمارے جسم میں جو شوگر ہوتی ہے وہ تقریباً 35 to 40% ہمارا اپنا جسم پروڈیوس کرتا ہے. تو موٹاپا جو ہے جنرلی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ نے رمضان میں روزہ رکھا اور آپ نے صبح جو ہے ٹھیک طریقے سے کھایا, تو جتنی آپ کی جسم میں جو وہ 35-40% جو شوگر پروڈیوس ہوتی ہے, جو کہ آپ کے جسم میں آٹومیٹکلی پروڈیوس ہوتی ہے, تو وہ زیادہ ہو جائے گی, اس کی پرسنٹیج زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ جسم کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی, تو اس سے آپ کے وزن کو بھی فائدہ ہوگا. تو موٹاپے کا جو فائدہ ہے اس کو بھی آپ سوچیں گے, اگر آپ نے وہ جو کیلوری کی ریسٹرکشنز نہیں کیں یا اس کو جو ہے اس حساب سے نہیں کھایا, رمضان میں زیادہ کھایا, تو کچھ لوگ رمضان میں موٹاپا ان کو ہو جاتا ہے, اور صرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ان کی جو وہ کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے, جو کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ جس طرح نگت نے ابھی بتایا نشاستے والی چیزیں ہیں, اس کو آپ ماڈریشن میں استعمال کریں رمضان میں, تو جو آپ کا جسم خود پروڈیوس کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ یا شوگر جو پروڈیوس کرتا ہے, اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی, تو آپ کے جو وزن کا جو ہے وہ تھوڑا فائدہ ہوگا. یہ ادھر ایک ادھر ہے. ہاں جی. ادھر سے ایک سوال آیا تھا کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے. ضروری نہیں ہے کھجور سے افطار کیا جائے, اگر کرنا بھی ہے تو ایک آدھ کھجور کھا لیں. جی نمک سے افطار کرنے کی بھی ہدایت ہے معصومین سے. شکریہ. آپ نمک سے افطار کریں اگر آپ کو کھجور کا خطرہ ہے. یہ ایک ادھر سے بھی سوال. Hello, I'm suffering from sugar, and I just want to know that if you have got excessive sugar in your body, does it put you to sleep? Does it make you feel sleepy more? Because I'm sitting in the chair, I'm not very active. So because I just feel dozing all the time. Is it because due to sugar or lack of activities or what? I think it's an important question. Yeah, it could be several reasons, because if it's high blood sugars can make you tired. And one of the feeling is tiredness. The other thing to remember is that if you're carrying a little bit more weight, some of the sleeping, for example, excessive snoring, is very much related to weight. So people who carry more weight, especially with the higher neck size, they are more prone to snoring. So if you don't have a good night's sleep, then during the daytime you feel more sleepy. The other thing to remember is that sometimes if you got diabetes and your blood sugars can drop. So if your blood sugars drop too low,
that can also make you unwell and drowsy. So it's best to monitor your blood sugar during the daytime. But if it's a constant feeling, then it's more likely to be due to blood sugars being high rather than low. But just make sure that you're not one of those who do have excessive snoring at night, and that's reflected on the problem during the daytime. लास्ट क्वेश्चन वहाँ से लेडीज़ की तरफ से आया है कि अगर आप डायबिटिक हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं और वो लोग जो मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, तो कितना सेफ है उनके लिए रोज़ा रखना? ये रोज़ा रखना जो है, it's a very personal aspect so of religion. तो उसमें जो है डॉक्टर के हिसाब से वो आपको ये कह सकते हैं कि आप किसके लिए सेफ़ है, किसके लिए सेफ़ नहीं है. जो पहले मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो जिनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो ना लें तो उनके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उनके लिए डॉक्टरी हिसाब से वो मुनासिब नहीं है. जो डाइट कंट्रोल हैं, ये जो सिर्फ वो खुराक से उनका जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है, then that's perfectly okay, क्योंकि और उनको रमज़ान को they should take it as a treatment. वो अपनी जो डाइट को जो है अगर आप ठीक करेंगे, रमज़ान में अपनी टोटल कैलोरीज़ को कम करेंगे तो आपको बेहतर कंट्रोल मिलेगा. जो सिंपल जो है मेडिकेशन ओरल ट्रीटमेंट जो टैबलेट्स ले रहे हैं, there is no particular issues unless they've got some other health issues. अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम है या और कोई इस किस्म की medications ले रही हैं जो कि ज़रूरी है उनको, तो फिर उसके लिए high blood pressure on its own, there is no particular, as long as they can take the medications to control the blood pressure. So medications particularly depends on the type of medication. Some medications when we use to treat diabetes, they can drop the blood sugars too low. But if, as I said, you need to go back how you managed your diabetes last year. That's a very, very important question. Think about how did the person who is going to fast this Ramadan, how did he manage the diabetes during last Ramadan? And then the doctor and the nurse needs to build on to that. So as I said, the patient find their own way of managing themselves during Ramadan, which is sometimes totally contrary to what is written in the book or written in the papers. So the best thing is to talk to your doctor, but do tell them honestly that that's how I managed my diabetes. It may not be the right way to managing diabetes, but just say that that's how I manage my diabetes. Thank you very much, Dr. for your time. We are progressing our program and we are getting a bit short of time now. So I will now invite Dr. Seema Batul to speak about depression. Dr. Malik is available. If somebody has any individual questions, they can ask Dr. Malik privately. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I must appreciate your presence, and I don't want to miss to say thank you to all of you that you have taken out some time to make this event successful. I have been asked to talk about on depression, but after the speech of Dr. Abid and very informative speech by Maulana Sahab, I don't think that anything else is required, but I will try my best to focus on depression only. Depression is in a simple term, it's a deep and long-standing sadness which affect our mood.
I describe it in a way that there are two worlds which affect our mood. It could be an outer world and inner world. In outer world, we have our friends and family, job, the environment, which affect our mood. And in an inner world, this is our desires, our thoughts, and our wishes. If our desire doesn't fulfill, it affects our mood deeply, and then it makes us sad. So what are the... but the science says there are different other factors which may cause depression. It could be genetics, it runs in families, or it is the chemical in the brain which may cause depression. Some other major life events affect negatively on your mood, and some long-standing conditions like diabetes, arthritis, and other conditions which may affect your mood negatively and make you sad. There are certain medication which may cause depression, and sometimes we don't find any cause of depression. But what Islam says about depression, I found few words to describe depression according to Quranic language. The first word is gham, which is derived from ghanam. Ghanam is a black cloud. When black cloud comes, it doesn't allow sun to give us the light. So this ghanam, this black cloud, is a sign of thunder. There is nothing bad happen, but it's a sign that something going to happen, something bad is going to happen. So this is called gham. And in Quran, it is at the time of Battle of Uhud, when Muslims were in trouble and the Sahaba were very sad because of the disorganization and because of the false news of Prophet Muhammad's death. So the God says, فَأَصْحَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. We have striked gum upon gum, sadness upon sadness on Sahaba. Why God did this? Because لِكَيْدَ تَقْسَهُ عَلَى مَا فَتَاكُمْ. So they don't stop worrying. So sometimes small sadness or mild grief is something good which makes you stronger. So the other word which I found is huzn, ha-za-noon. And we find this word huzn at several occasions in Quran. Huzn means that something bad has already happened and which affected your mood and made you sad. So in Surah Yunus, God says, Allah inna awliya Allahi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Those people who love God, they never be scared, never be worried, and they never be sad. So the love of God saves you from sadness. The other word is basata, is another type of deep sadness where where the people stop smiling. So the Quran says in the story of Hazrat Yaqub that innama ashku basi wa huzni ilallah, that these two types of emotions of sadness was there in Prophet Yaqub's life when his son was lost. So he was bast and there was a huzn. The fourth word I found in Quran is asab. Asab means is a deep sadness and you react with anger. So these are all types, signs and symptoms of depression. Sometimes you feel little sad. Sometimes it's a deep sadness that you can't laugh or you can't enjoy the things you do. And the fourth, that you react with anger. And how sadness affect? It can be in three ways the sadness affects us. It could be our own mistake, like in the story of Hazrat Adam where he did tarkeola. That was his mistake and he was sad. And later on, فَتَلَقَّى آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ إِلَيْهِ. His sadness has been rectified with these kalamat, with these jumla, what he said. The other, what the people bring you. पहले स्पीकर बहुत ब्रेव थे कि वो आपकी बातें भी सुनते रहे और अपनी भी सुनाते रहे. मैं वन वे सिस्टम वाला बंदा हूं, आप या मेरी सुन लें या प्लीज आप ही सुना लें. दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे.
जो पीछे खड़े हैं, जो बातें कर रहे हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि हाँ बस माशाल्लाह। आज का ये इवेंट हमारी लेडीज कमेटी ने स्पेशली हमारी बैद निगहज़ादी ने काफ़ी एफर्ट से ऑर्गेनाइज किया। सभी मेहमान डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर साहबान, डॉक्टर आबिद साहब, बाकी जितने वॉलंटियर थे, सभी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इवेंट सक्सेस किया। और आप लोगों का जो तशरीफ़ लाए उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि विदाउट आपकी हेल्प ये सक्सेसफुल नामुमकिन था। तो इस तरह के इवेंट ये फर्स्ट टाइम हुआ। इस तरह के इवेंट मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी इस मस्जिद में होते रहे और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो भी कमेटी आए उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के इवेंट जितने हों वो हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। Thank you very much, Rana Saab, and I would like to thank the Idara for allowing us to conduct this program, as well as everyone who participated. Our senior trustee, Dr. Abid, one of our senior patrons and doctors, Dr. Abdi Saab, our friend Dr. Ali Hussain, Dr. Raza, Mr. Madar Saab, who is the optician, and everyone else, everyone who came and participated. Thank you very much for that. We'll be showing you a cardiopulmonary resuscitation video now. This will basically teach you how to do CPR. Cardiac arrest can happen in any circumstances. Most commonly it occurs at home. Now what we normally say is, if you don't do a cardiopulmonary resuscitation, the chances of survival of a person decreases 10% every minute. So what we want is not to leave anyone without CPR till the ambulance arrives. So although you take an action and you call an ambulance, the ambulance will definitely take 2 to 3 minutes. So if you do a CPR and an effective CPR, the chances of survival of that person increase 2 to 3 times. So we'll show you this video, then we will do a practical demo. Ali Hussain will be with me, and after that we may show you the lifesaver program that you can actually play on your computer at home. So can I please request everyone to please sit down before we start this video and concentrate on what we are showing. Can I please request everyone to come and sit down, please? Sudden cardiac arrest is the leading cause of death in many parts of the world, including Europe. It occurs when electrical impulses in the heart become rapid or chaotic, which causes the heart to suddenly stop beating. If cardiac arrest happens, CPR must be started immediately, since it can double or even triple the victim's chances of survival. It is important. In this video, I'm going to demonstrate how to administer CPR on an adult. Okay, suppose you find someone lying down on the floor. This video produced by Ivor Medical demonstrates adult basic life support skills according to the latest 2010 European Resuscitation Council Cardiopulmonary Resuscitation Guidelines. Watch this video regularly with your friends and family to refresh your knowledge and skills. This video is not a substitute for a certificate CPR course, and if you haven't already taken one, do so as soon as possible. Sudden cardiac arrest is the leading cause of death in many parts of the world, including Europe. It occurs when electrical impulses in the heart become rapid or chaotic, which causes the heart to suddenly stop beating. If cardiac arrest happens, CPR must be started immediately, since it can double or even triple the victim's chances of survival. It is important to know that cardiac arrest can happen anytime, anywhere, and to anyone. In fact, a vast majority of these events happen at home, so you can easily find yourself in a situation where your actions are crucial for someone's survival.
Many victims will show warning symptoms before cardiac arrest occurs. The most important warning symptom is chest pain. If a person experiences chest pain, call your local emergency number immediately. This results in a faster arrival of medical professionals and prevention of some cardiac arrests. Furthermore, if the arrest does happen, the professional help will be there sooner, which results in better survival rates. Adult BLS algorithm. The steps of BLS consist of a series of sequential assessments and actions which are shown in the BLS algorithm. These steps include checking the victim for a response, shouting for help, opening the airway, checking for breathing, calling the local emergency number, delivering 30 chest compressions followed by 2 rescue breaths, combining chest compressions with rescue breaths, checking the victim for a response. Before providing CPR, you need to be sure if the victim needs this type of help. If you see a victim suddenly collapse, or you arrive at the scene with a victim appearing to be unconscious, you need to check for a response. Before approaching the victim, assure that the scene is safe and there is no imminent danger to the victim or yourself. Check for hazards from electricity, gas, traffic, and others. Kneel next to the victim, carefully shake his shoulder, and ask loudly, "Are you all right?" Try to find out what is wrong and get help if needed. Reassess him regularly before help arrives. If he does not respond, shout for help. Shout loudly to attract attention without leaving the victim. If someone else is nearby, ask him to wait, because you may need his assistance. If the victim does not respond, you can assume he is unconscious, but you still do not know if he needs CPR. To further assess the victim, you need to check breathing, and before you check breathing, you need to open the airway. Opening the airway. When a person is unconscious, his tongue may fall back and block the airway. To open the airway, tilt the head back and lift the chin. This action draws the tongue forward away from the back of the throat. Turn the victim on his back. Place one hand on his forehead and gently tilt his head back. Lift the chin using 2 fingertips of your other hand under the point of the chin. These actions combined will open the airway and may alone allow a non-cardiac arrest victim to start breathing. Checking for breathing. Keeping the airway open, check whether the victim is breathing normally. Move closely and look for chest movement. Listen for breath sounds. Feel for breath on your cheek. Check breathing for no more than 10 seconds before you decide that the victim is not breathing normally. In the first few minutes after cardiac arrest, a victim may be barely breathing or taking frequent noisy gasps. This is called agonal breathing and should not be considered normal breathing. If agonal breathing is present, proceed as if the victim is not breathing at all. If the victim is breathing, you need to put him in the recovery position to maintain a free airway. Watch recovery position video to learn this procedure. Calling the local emergency number. If the victim is unresponsive and not breathing normally, you need to call the ambulance service if this has not been done already. If you are alone, use your mobile phone to call for an ambulance. Get an AED, automatic external defibrillator, as soon as possible if it is available. If someone is with you, send him to call for an ambulance and bring an AED. When calling for an ambulance, you should stay calm and clearly state your name, your telephone number, the location of the incident, that the victim is unresponsive and not breathing, and you are initiating CPR. Do not hang up the phone until the dispatcher tells you to.
Delivering chest compressions. Deliver 30 chest compressions at the rate of 100 per minute, depressing the breastbone of an adult victim 5 centimeters. After each compression, release the pressure completely, allowing the chest to recoil. Kneel by the side of the victim. Place the heel of one hand in the center of the victim's chest. Place the heel of your other hand on top of the first and interlock your fingers. With your elbows straight, bring your shoulders up until they are directly over the victim's chest. Depress the breastbone with the weight of your body. Press down at least 5 centimeters. After each compression, completely release the pressure on the chest without losing contact. Repeat at the rate of at least 100 times a minute. Combining rescue breaths with chest compression. If you are unwilling or untrained to deliver rescue breaths, you can continue to deliver chest compressions without interruptions. So-called compressions only CPR is better than no CPR at all. However, if you are trained to deliver rescue breaths, know that this is the method of choice for both trained lay rescuers and professionals. After 30 compressions, open the airway again using head tilt and chin lift. Pinch the soft part of the nose closed, using the index finger and the thumb of your hand at the forehead. Allow the mouth to open by maintaining chin lift. Take a normal breath and place your lips around his mouth, making sure you have a good seal. Blow steadily, watching for the chest rise, taking about 1 second. Maintaining head tilt and chin lift, take your mouth away from the victim and watch for the chest to fall. Take another normal breath and blow once more. The 2 breaths should not take more than 5 seconds in all. Then continue delivering chest compressions without any delay. Continue with chest compressions and rescue breaths in a ratio of 30:2. Do not interrupt resuscitation until professional help arrives or the victim starts to wake up, to move, open eyes, and to breathe normally. Thank you very much, everybody. Now there are 3 or 4 things. The first thing is that this video is not a substitute for a formal CPR or BLS training. So although it has told you the basic, and we'll show you the hands-on now, and you can practice here, but if you want an official BLS training, then please arrange with your local hospital and the resuscitation department. Number 2, this technique is not applicable in patients who have trauma. So if you have someone who has fallen and hit the neck, then this is not suitable for that person. And number 3, this is not the technique that we use in children, so the technique in children is slightly different. So now we will do a practical demo. I have Ali Hussain with me. And Ali, you are passing from here, and this gentleman has fallen, and he looks like he is not responding, and he is breathing very shallow. So what you will do now? Making sure the area is safe. So he checked the safety. Hello, can you hear me? Hello? No response. So we have 10 seconds for checking, and what you do is you look, listen, and feel. So you look for chest rise, you listen for any breathing, and you feel for breath on your ears, yeah? And you check the pulse, the carotid pulse in your neck. So he has done the look, listen, and feel. All right. Is he breathing? No breathing. So
look into the mouth, see, is there anything? No? Okay. So what do you do now? Yeah, so he's given 2 rescue breaths, and now any change? Okay, can we please start the chest compressions? So middle of the chest, your fingers locked with each other. So he has done 30, and now we are doing the rescue breaths again. So 2 more breaths and 30 compressions. So best thing is that you keep counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So we are due for rescue breaths now. I will stop it and we'll repeat it, because when we did, we should do the chest compressions first rather than the rescue breaths. So we'll start it again. Yeah. So we'll do it again. So basically, you do. Want to conduct and I do? One will do. Yeah. Okay, so Dr. Naqvi, you're coming across a patient that's collapsed. So as you're approaching the patient, you want to make sure that the area is safe to approach. Safe to approach? Yeah. Is it safe to approach? So safe to approach. There's no electrical problems or any sort of areas that you can hurt yourself. So I have to shout twice. Hello, hello, how are you? So shaking the patient and calling loudly to make sure that they're not asleep or fallen over or drunk. Okay. Can someone please call an ambulance? Yeah. So I have to shout twice. Once I call for ambulance and once I shout and check the patient. Is the patient responding? No response. Okay, I'll put my hand on the forehead and I will tilt the head backward, and I will put my fingers on the chin and I'll draw the chin a bit forward. What it will do is it will bring the tongue a bit forward and it will avoid the tongue from collapsing and blocking the airway. So this is what we call as head tilt and chin lift. So I did head tilt and chin lift. Then I put my fingers on the side, on the neck, and I check for pulsation. And now I have 10 seconds to check, look, listen, and feel. So look for the chest rise, listen for any breathing sounds, and feel for any breaths on your face. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Any response? No response. He's not responding. So now I have to do the chest compressions to start his heartbeat. What I do, I lock my hands like that. I put my hand in the middle of the chest, in the lower part, and I start compressions about 100 times per minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So after doing the 30 compressions, what I do is I tilt the head, I make sure mouth is clean, I put my lips and get a good seal, and I pinch the nostrils. So I block the other side from where the air can come. I seal my lips, and I look for the chest rise. So 1 and 2. Then I leave and I start the chest compressions again. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30. So I do 30 compressions and I again pinch the nostrils and I give the rescue breaths again. So you continue like that till the ambulance arrives. Any questions?
So it's really, really important to do this as soon as you find somebody collapsed and they're not moving. The only time you would stop is if they start to breathe or they start to move. If they don't do any of that, if there's somebody there to help you, it's important to change over every 2 minutes, because if you start to get tired and you're not doing it properly, you're not helping them at all. So that's what we do in hospital. If we've got a whole team of people that's working on somebody whose heart has stopped, we work on them regular, but if we feel the person's getting tired, then you change and get somebody else to take over, because not to press in deep enough is not going to get the heart started. The reason why this is important is that sometimes if somebody's heart stops and it's not beating properly, what you're doing is making the blood go around because the heart isn't pumping properly. To give you an example, we had some young boys a few years back, 5 boys that were playing out in the park somewhere near Small Heath, and one of them got hit by electricity. The lightning bolt hit this young boy. The electricity stopped his heart for a few seconds and it didn't start. Because none of his friends knew how to do this, his blood wasn't pumping round. He got to hospital and we started to get his heart working. But by that time, because the blood wasn't flowing around his brain had basically died. So even though we managed to get his body working, his brain was dead. If any of his friends had actually done this basic life support, it would have saved him. In other situations as well, if you bring in your elderly relative who's had a heart attack and you haven't done this at home, when they come to hospital and they ask how long had they been collapsed and the heart has been stopped for more than 5-10 minutes, what's the point of the hospital helping if the blood hasn't been going round? The brain will probably already have died. So the important thing is, as soon as you see someone, all these steps are important. If any connection in these steps stops, then the person has no chance of living. So at home, it's very important. You find somebody collapsed, make sure they're not sleeping because they won't like it if you do this to them. Give them a shake. If they really aren't responding, then start doing this and keep going until the ambulance arrives. There's a game on the website of the Research Council called as Lifesaver. It has an Android app, it has an iPhone app, you can download it on your computer, you can download it on your tablets and you can play that game. Actually, I had a plan to run that game with especially with the children, and I don't want the children to be scary if anything like that happens at home. So everyone should be brave enough to do a CPR on his own family and increase their chances of survival when they reach the hospital. Yes, sister? Anything? We can arrange a BLS training for you people, that's not a problem, but if you need an official training, then I think there's a fee of £25 for that. So that goes to the Research Council and comes back again in the system for further research. So if you need a certificate and an official training, we can arrange through the Research Council, but for every person who wants that certificate, they have to pay £25 or something like that. So what we will do now is we are reaching the end of the program, but I want all of you to come and make groups of five people and practice the CPR with us. And Dr. Seema will be helping the ladies. We are around, so anyone who is interested, please come forward and learn the CPR training. Thank you very much. Thank you everybody for coming down. Thank you very much. Last item. Thank you. Our optician, brother Jafri, is waiting, and if you people can please register with him, and he will do a lucky draw. He has got some sunglasses, gold plated, very nice, expensive ones. So you register with him, and he will do a lucky draw for those sunglasses. Thank you. Okay, Brother Asar Jafri has few questions to ask, and anyone who responds will be getting a gift. So we'll be concluding the program with Mr. Jafri, and please come forward for CPR training. Assalamu alaikum. I've got some sunglasses. Simple question. If you answer the question, you get the sunglasses, yeah?
They're good quality sunglasses from optician shop, yeah? Okay, now can anybody tell me what do we mean by perfect vision? What do we will say in an optician language, perfect vision? Sorry? Yes, there you go. 2020, here we go. Thank you. Right. So the next question is, if someone is diabetic, how often they should have an eye test? Once a year, here we go. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, the last question is, I got a couple of children's sunglasses now. What is the most common problem you will have in the eyes if you are diabetic? What's the most common problem you will have in the eyes if someone is diabetic? Sorry? No. Yeah, what will you see? What will you see in the back of the eye? Sorry? Dr. Saab is really eager to tell me it's a leakage of the blood vessels. The blood vessels leak. So I can probably call 3 children at random and give them. Okay, you can have one. Come on, you can have another one. You can have one. There you go. Okay, thank you.